بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 9 اسلامیات لیکچر 5۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے ابتدا میں پڑھا تھا کہ ہمارے اس کتاب کے 3 حصے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پہلے حصے میں ہم سورہ انفال کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرے حصے میں من ہدی الحدیث یعنی حدیث کا کچھ حصہ پڑھیں گے۔ اب دیکھیں حدیث کیا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو حدیث کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو سب سے پہلے حدیث ہے ہمارے پاس وہ ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، ٹھیک ہے نا، کہ سب سے فضیلت والا عمل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے بہترین دعا جو ہے وہ استغفار ہے، ٹھیک ہے نا۔ استغفار لفظ غفر سے ہے، مطلب مغفرت طلب کرنا۔ اب دیکھیں اس حدیث کے 2 اہم جز ہیں۔ پہلے جز میں توحید کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے حصے میں استغفار کا ذکر ہے۔ اب کلمہ توحید کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ کلمہ توحید کو افضل عمل اس لیے بھی قرار دیا گیا ہے کہ دین اسلام کے 5 ارکان ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پہلا کلمہ جو ہے وہ کلمہ توحید ہے، جس کا اقرار کرنے سے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تمام انبیاء کرام کا پہلا تعلیمی درس یہی کلمہ توحید تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ کلمہ توحید کو خاص فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ یہ کلمہ دلوں کو پاک کرنے کا سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ذریعے سے تمام عقائد باطلہ اور اخلاق رذیلہ جو برے اخلاق ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اس سے غیر اللہ کی نفی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور جب الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو ایک معبود یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے۔ یہ اقرار انسان کے دل کو منور کر دیتا ہے اور یہ وحدانیت کی روشنی انسان کو ان تمام افعال سے دور رکھتی ہے جو اس کلمہ کے منافی ہے، مطلب برے کاموں سے انسان کو کیا کرتی ہے؟ دور کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے افضل الدعاء الاستغفار، ٹھیک ہے۔ حدیث کے دوسرے حصے میں ارشاد فرمایا کہ بہترین دعا جو ہے وہ استغفار ہے۔ اپنی طبعی کمزوریوں کی معافی طلب کرنا استغفار کہلاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، ٹھیک ہے، بس خوب جان لو کہ اللہ جو ہے حقیقی ذات ہے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ اب دیکھیں گناہ اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ حدود کے خلاف ہو۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان جو ہے وہ گناہ سے پاک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ گناہ جو ہے لغزش انسان کی فطرت ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن خوش نصیب وہ بندہ ہے جو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اپنے مالک کی طرف رجوع کرے، ٹھیک ہے، اور استغفار طلب کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ استغفار کرنے سے دلوں سے میل اور زنگ دور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے تو اللہ رب العزت انسان کے اس عمل سے خوش ہوتا ہے اور اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بخشنے والا مہربان ہے۔ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ اب دیکھیں حدیث سے ہمیں کیا سبق ملا کہ کلمہ توحید جو ہے وہ دلوں کو پاک کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور استغفار جو ہے گناہوں کو پاک کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔
کلمہ سے دل عقائد باطلہ سے صاف ہو جاتا ہے. باطلہ مطلب یعنی اور عقائد جو ہوتے ہیں تو کلمہ توحید کہنے سے وہ تمام عقائد جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور استغفار سے نام اعمال گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تھا آج کا آپ لوگ کا سبق. یعنی کیا کون حدیث جو تھی کس بارے میں تھی کہ سب سے بہترین کیا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہترین دعا جو ہے وہ استغفار ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگ کے پاس نوٹس موجود ہیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ لوگ یہ حدیث جو ہے یہ یاد کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. والسلام. شکریہ.